صل على محمد كما أنت أحلم وقل بنا معنا اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. قابل احترام دوستو، اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کو یکتا پیدا کیا. اللہ واحد ہے، ایک ہے، اور اللہ پاک نے اپنا محبوب ایک بنایا. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، اور اللہ کا محبوب کا دو صدیق ایک ہے. یہ ساری کائنات ایک قیادت پہ گھوم رہی ہے. ساری کائنات آپ اس کے فلسفے کو اٹھا کے دیکھیں، اس کے جغرافیہ کو اٹھا کے دیکھیں، اس کی ریاضی کو اٹھا کے دیکھیں، اس کی سائنس کو اٹھا کے دیکھیں، ساری کائنات ایک فلسفے پہ گھوم رہی ہے. وہ اس لیے کہ جب تک ہم خود ایک کے نہیں ہوں گے اس ایک کے نہیں بنیں گے. وہ کہتے ایک اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ہے اور آخری ہے. قیامت آ جائے گی کوئی نبی نہیں آ سکتا. آپ خاتم النبیین اب اس ایک کے ہو جائیں، حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جائیں، ایک کے ہو جائیں گے، یعنی اللہ کے ہو جائیں گے. جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے. جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا، میرے محترم دوستو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ہو گیا. تنہائیوں میں بھی، خلوتوں میں بھی، جلوتوں میں بھی، ہر انداز میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیں. اصل ماننا ہے نبوت کو، اور ماننے کا تعلق دل سے ہے. پہلے سے زبان اس کا اظہار کرتی ہے، اقرار کرتی ہے. پہلے ماننا دل سے ہے. میرے آقا کی نبوت کو ساری کائنات نے مانا. ابھی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی میرے آقا کی نبوت کو مخلوق مانتی تھی، جمادات کائنات مانتی تھی، زبان بے زبان سارے مانتے تھے. مجھے یا رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا ابھی حضرت اعظم کا خمیر بھی نہیں بنا تھا، مجھے نبوت اس وقت مل گئی. ارے اللہ والو، حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عالم یہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ جل شانہ نے پتلا بنایا اور اپنے عمل سے اس پہ روح پھونکا، اور اس کے بعد اس کو اللہ پاک نے سب کو سجدے کا حکم دیا. تو آدم علیہ السلام نے ایک نظر ڈالی، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اللہ جل شانہ کے عمل سے انہیں وہ دانا کھا لیا، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ جنت سے زمین پہ تشریف لے آئے، اور پھر اللہ کے جو ہے سامنے مناجات کرتے روتے 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 سال ہر سال ہو گئے. پھر ہوا کو بھی بچھڑ گئی، آدم بھی بچھڑ گئے، اور جن کو دونوں کے بچھڑنے سے پھر اللہ جل شانہ نے جہاں جبل رحمت ہے وہاں اللہ پاک نے ان دونوں کی ملاقات کرائی، اور پھر دونوں ملے سال ہر سال کی جو ہے جدائی کے بعد. اور جب دونوں جدائی کے بعد ملے تو اس کے بعد یہ دونوں حضرات مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے، اللہ کے گھر کی طرف، بیت اللہ کی طرف. اور راستے میں ان کو رات پڑ گئی. اس رات میں جو ہے اس رات کو جہاں مزدلفہ ہے، جہاں رات گزارنا حاجی کے لیے ضروری ہے، مزدلفہ کہتے ہیں چادر کو. ایک ہی چادر میں دونوں حضرات سوئے، تو اس لیے اس کا نام مزدلفہ کیا. پھر اللہ جل شانہ نے ان کو اپنی محبت عطا فرمائی. پہلے بھی اللہ کے محبوب نبی محبوب ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ نے پھر قبولیت واپسی عطا فرمائی، توبہ عطا فرمائی. جو تھوڑی سی خطا ہوئی تھی وہ خطا نہیں تھی، اصل میں ہمیں سمجھانا تھا. ایک بات یاد رکھیے، اگر نبی سے خطا نہیں ہوتی، اللہ کے نبی سے خطا نہیں ہوتی. اللہ معصوم ہے تو اس کا نبی بھی معصوم ہوتا ہے اور خطاؤں سے معصوم ہوتا ہے. ساری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان سے خطا ہو سکتی ہے، کبھی اللہ کے نبی سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی. اگر میرے نبی تو کچھ بولتے ہی نہیں جب تک میں وحی نہ کر دوں.
اب سب سے پہلے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ جل شانہ کی محبت واپس کیسے ملی، اور میں نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ عرش پہ لکھا ہوا تھا یہ کلمہ، اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کے حبیب کا نام ہے۔ میں سوچنے لگا کوئی ایسی محبوب چیز تو ہے جس کی محبت میں یہ نام صاف لکھا ہوا ہے۔ میں نے اللہ جل شانہ کو اس کے حبیب کا وسیلہ دیا، یا اللہ اس حبیب کے وسیلے سے معافی عطا فرما۔ اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معافی عطا فرما۔ ساری کائنات میرے آقا کی نبوت کو مانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں تھک گئے سفر کے دوران، آپ ایک پہاڑ کی ٹیک لگا کے بیٹھے، پہاڑ موم ہو گیا اور آپ کی پیٹھ مبارک کے ساتھ ایسے ہو گیا جیسے تکیا ہو اور روئی ہو، اور اس کے اندر آپ کے جسم مبارک کا ویسے نشان پڑ گیا۔ پہاڑ بھی آپ کی نبوت کو مان گیا، اس نے اپنی سختی کو نرمی میں بدل دیا۔ میں نے مدینہ منورہ میں ایک دیکھی ہے جگہ، ایک صاحب ایک گھر کے اندر لے گئے، اب وہ گھر ہے ان کا بڑا خراب، اس کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پاؤں مبارک ہے، ایک باقی رہ گیا ہے۔ وہ پاؤں مبارک جو ہے، آپ تشریف ہم کعب بن اشرف کے قلعے سے آئے، ایک یہودی تھا جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گالیاں دیتا تھا، اور میرے آقا نے فرمایا تھا کہ کون اس کا سر لائے گا، اس کا سر لائے گا۔ تو کچھ صحابہ کرام نے ایک خاص تدبیر اختیار کی، وہ خوشبو بہت لگاتا تھا، اس کی زلفیں تھی بڑی بڑی، اس کی بہت ساری شادیاں تھی جو کہ عرب کی ترتیب تھی، ابھی اس نے نئی شادی کی تھی، بیوی کہنے لگی رات کا وقت ہے نہ جا، اس نے زلفوں کو تیل لگایا ہوا تھا اور بڑی زبردست خوشبو لگایا ہوا تھی، بڑا مالدار تھا، اس کا اپنا قلعہ تھا۔ تو ان کی ملاقاتیں مسلسل ہو رہی تھی ایک خاص تدبیر کے ساتھ، لمبا واقعہ ہے۔ تو اس سے پوچھا تیری زلفیں تو بڑی لاجواب ہے، بتا کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ اس نے نیچے ایسے سر کیا تو ایک صحابی نے تلوار چھپائی ہوئی تھی، اس وقت سخت قلم کر دیا۔ تو وہ یہودی بنو قریظ رہتے تھے، وہاں بنو قریظ رہتے تھے، آپ وہاں سے تشریف لا رہے تھے، انہوں نے میرے آقا کی توہین کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال تھا، اونٹنی پہ جلال تھا، اونٹنی جہاں جہاں قدم رکھتی جا رہی تھی وہاں پتھر موم ہوتا جا رہا تھا، اور پہاڑوں نے بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانا۔ پہلے زمانے میں، اس زمانے میں گوہ کا شکار کر کے اس کو پکاتے تھے، گوہ کو۔ ایک بدو آیا، اس نے گوہ کا شکار، بڑی ساری گوہ، یہ جو چھپکلی ہے نا، چھپکلی آپ دیکھتے ہیں جس کو 100 گنا 50 گنا 150 200 گنا بڑا کر دیا جائے تو یہ گوہ ہے، سمجھ لیں اسی کی شکل کی ہوتی ہے۔ تو وہ شکار کر کے اس کو کھاتے تھے، تو وہ شکار کر کے آ رہا تھا، شکار کر کے مری ہوئی گوہ تھی۔ اس نے کہا، کسی نے کہا اس سے کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس نے کہا گوہ کو آپ کے سامنے پھینکا، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ گوہ آپ کی شہادت دیتے تو میں مسلمان ہونے کے تیار ہوں۔ اسی پل میں مردہ گوہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مردہ گوہ بھی آپ کی نبوت کو مانے۔ کنکریاں ہاتھ میں ہے، کنکریاں، میں کہ اس پہ اگر یہ ہاتھ میں جو چیز ہے یہ آپ کی شہادت دے دے تو میں آپ کو مان جاؤں۔ کنکریوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ساری قریش اکٹھے ہوئے کہ اگر آپ کا یہ چاند جو ہے، یہ چاند اگر آپ 2 ٹکڑے کر دیں چاند تو ہم پھر آپ کی نبوت کو مانیں۔ آپ نے اللہ جل شانہ کے امر سے اس کو اشارہ کیا، اتنا 2 ٹکڑے ہوا کہ اس کے اندر ایک سبز پہاڑ تھا، وہ نظر آنا شروع ہوا۔ یہ معجزات نبوت میں ہے یہ بات، وہ نظر آنا شروع ہوا۔ اور آپ نے ایک سردار مکہ کو گواہ بنا کے فرمایا دیکھو یہ سارے کے سارے، کیا یہ میں نے پہاڑ چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کیا، چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا، لیکن ان کے دل میں پردے تھے، کہنے لگے کہ آپ نے ہم سے جادو کیا ہے، ہم مکہ مکرمہ سے باہر کے لوگوں سے پوچھیں گے کیونکہ جادو یہاں ہوا ہے، باہر نہیں ہوا ہوگا۔ پھر جو قافلہ آتا تھا اس سے پوچھتے تھے، ہر قافلے نے وہی ساعت بتائی، وہی گھڑی بتائی، وہی وقت بتایا کہ سرور کونین کے سامنے اشارہ فرمایا، اور اشارہ فرماتے ہی چاند جو ہے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند بھی آپ کی نبوت کو مان گئے۔ ایک دفعہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، وحی کے بعد آپ کا جسم میں لرزہ ہوتا تھا، آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کے دانوں میں سر مبارک رکھ کے آرام فرمانے لگے، آپ کو نیند آ گئی اور سر جو ہے
سر مبارک تو آپ کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زانوں پہ تھا، اور عصر کا وقت ہو گیا، پھر عصر کا وقت ڈھل گیا، حتیٰ کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا اور بہت قریب ہو گیا۔ آپ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی تو آپ نے پوچھا علی تم نے عصر کی نماز ادا نہیں کی؟ یا آپ کا سر مبارک میرے زانوں میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا یا اللہ اس علی نے تیرے حبیب کی تیری وجہ سے محبت کی ہے، اللہ سورج کو واپس لوٹا ہے۔ اور میرے دوستوں سورج واپس اپنی آب و تاب کے ساتھ آیا، پھر پہاڑ چمکنے لگے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہوں نے عصر کی نماز ادا کی۔ سورج بھی آپ کی نبوت کو مانے، سورج بھی آپ کی نبوت کو مانے۔ ارے سورج تو سورج، آپ تو آپ ایک صحابی کئی دن سے جو ہے غالباً قادسیہ کا واقعہ ہے، کئی دن سے جہاد ہوتا تھا، لڑتے تھے، شام ہوتی تھی چلے جاتے تھے، فتح نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن مارکا لگا اور خوب جہاد کا بازار گرم ہوا، خوب آگ تیز ہوئی اور قریب تھا کہ ہمیں مسلمانوں کو فتح ہو جاتی، لیکن سورج غروب ہونے لگا تھا۔ اس کے پاس سلام نے جو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، انہوں نے اللہ پاک سے عرض کیا الہی تیرے حبیب کا غلام ہوں، آج اس سورج کو یہی ٹھہرا دے، اور باقی وہ سورج وہی ٹھہر گیا، وہی ٹھہر گیا سورج، اور سورج وہی ٹھہرا اور نہ اس نے حرکت کی اور نہ ڈوبا اور نہ ڈوبا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے فتح عطا فرما دی، مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی، اور جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی تو پھر اللہ پاک جل شانہ نے پھر سورج کو غروب کر دیا۔ میں ادھر آ جائے ان کو بتا دوں اوپر بھیج دیں، اللہ پاک نے پھر سورج کو اجازت دی، پھر امر دیا اور سورج غروب ہو گیا۔ میرے دوستو کائنات کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانے، اور کائنات کی کسی چیز نے آج تک یہ نہیں کیا کہ میں اپنی مرضی کروں گی۔ میرے آقا کا بال مبارک جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے بال مبارک کا مور مبارک، ایک عبد الملک بن مروان کو پتہ چلا کہ ایک صاحب کے مطابق کہ ایک بندے کے پاس آقا کا بال مبارک ہے، اس نے کہیں جھوٹ بولتا ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے تجربہ کیا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو آگ میں پھینکا، آگ اس کو آگ نے نہ چھوا حتیٰ کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک میرے پاس تھا، انہوں نے اس کو چاندی کی نلی میں ڈالا ہوا تھا، اور پورے مدینہ میں لوگوں کو علم تھا، جن لوگوں کو بخار ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، وہ اس میں سے پانی گزار کے دیتی تھی، ان کو وہ شفا ہو جاتی تھی اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ساری کائنات کے اندر جو کچھ ہے، جو کچھ ہوگا اور جتنی بھی برکات و ثمرات ہیں، یہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ جب ہجرت ہوئی اور ہجرت کے بعد جو ہے وہ ایک خاتون تھی، اس کا بیٹا چھوٹا سا تھا، نوعمر تھا، جوان نہیں تھا، وہ فوت ہو گیا۔ صحابہ نے اس کی ماں کو اطلاع نہیں دی کہ ماں کا دل ہے، سب کچھ چھوڑ کے آئی تھی مکہ مکرمہ میں، مدینہ کملی والے کی محبت نے سب کچھ چھڑوا دیا، تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دو، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دو، فقط تجھ سے فریاد رہے، فریاد رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، اور سب کچھ لٹا دیا آگے۔ اب وہ بچہ فوت ہو گیا، صحابہ کرام نے اس کی تجہیز و تقسیم کی، اس کو کفن دیا۔ اب جنازے کے لیے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرنی تھی، تو اس کی ماں کو اس وقت اطلاع کی، دیکھ کے کہنے لگی آپ نے مجھے بتایا نہیں، کہنے لگے آپ کا غم تازہ ہو جاتا، ہم نے کہا چلو آخری وقت میں بتائیں گے، کہنے لگا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ کریں، میں نے اپنے رب سے باتیں کری، میں اپنے رب سے باتیں کری، 2 نفل پڑھے، اللہ سے عرض کیا یا اللہ تو جانتا ہے میں تیرے حبیب کی غلام ہوں، اور تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محبت کرتی ہوں، تو ان کی غلامی کی خاطر، اللہ تیرے رضا کی خاطر میں نے ہجرت کی، اللہ سب کچھ چھوڑا، اپنا سب کچھ چھوڑا، یا اللہ فرشتہ نہ دے گے، کہیں گے کہ تو نے حبیب کملی والے کے مطابق سب کچھ چھوڑا، تیرا بچہ کیا تھا، ایک بچہ تھا وہ بھی چلا گیا، دنیا تو گئی تیرا سب کچھ چلا گیا، اللہ تو اس کو قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا، اللہ سب کائنات کے جتنے انسان ہیں سب کو اٹھائے گا،
اللہ تو اس کو ابھی زندہ کر دے، اللہ تیرے اختیار میں ہے. اور بچہ جو ہے اسی وقت کلمہ پڑھتے اٹھ بیٹھا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ شام کو ہمارے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. ارے یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکات ہے. ایک دیوانے کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، ایک دیوانے کو پاگل تھا، اس کو لایا گیا، آپ نے کلی مبارک لی اور وہی پانی اس کو پلا دیا، اور وہ دیوانہ ایسے ٹھیک ہو گیا کہ اس سے بڑا دنیا میں عقل مند تھا ہی کوئی نہیں. اس سے بڑا عقل مند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کان کھینچا ابو جہل نے، اس زور سے کھینچا کہ کان پھٹ گیا اور ہتھیلی میں ڈال دیا، جا اپنے سردار کو دکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا. بڑے بڑے تانے سے کہا اس شخص نے. اب یہ کان کو لے کے آقا کے پاس آئے. حضور سرور کونین نے اپنا لوح دہن مبارک اس کان کو لگایا اور ایسی پلاسٹک سرجری ہوئی کہ نشان ہی نہ باقی رہا اور کان ویسے کے ویسے ٹھیک ہو گیا. ایک غزوہ میں ایک صحابی کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ بہ گئی. آنکھ کا ڈھیلا تو پانی کا بلبلا ہوتا ہے، کوئی ہڈی نہیں ہوتی، اور بہتی ہوئی آنکھ کا ڈھیلے کو ہاتھ میں لے کے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس آنکھ کے بغیر تیرے لیے قیامت کے دن کی اجر کی دعا کر دوں. تو یا رسول اللہ وہ بھی اللہ جاتا آپ کی برکت عطا فرمائے گا، اس دنیا میں لوگ مجھے کانا کہیں گے. اچھا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے لوح دہن مبارک لگایا اور لگا کے اس کے کان کو واپس آنکھ کو واپس رکھ دیا. فرماتے ہیں جو نگاہ، جو طاقت، جو بصارت اس آنکھ سے تھی وہ کسی دوسری آنکھ میں تھی نہیں. اس آنکھ میں تھی جو کسی دوسری آنکھ میں تھی نہیں. ایک بیمار، ایک مریض حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. ایک مریض، اس کو دورے پڑتے تھے اور اس کو عجیب و غریب تکلیف تھی. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا لوح دہن مبارک لگایا اور اس کے لیے دعا فرمائی اور اس نے الٹی کی، کتے کے پلے کے برابر کی ایک عجیب و غریب اس کے اندر سے چیز نکلی اور وہ ٹھیک ہو گیا. فرمایا ایسا ٹھیک ہوا کہ اس کی نسلوں میں کوئی بیمار نہ ہو. یہ نبی ہے ہمارے جن کی کائنات مانے. ارے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اللہ کے نبی ہم انہیں مانتے ہیں. اس امت کی عورت نے مردوں کو زندہ کرا دیا. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غلام نے، ایک صحابیہ نے اللہ سے دعا کی اور اپنے بیٹے کو زندہ کرا دیا. جس امت کی عورت کا یہ مقام ہے، اس امت کے نبی کا کیا مقام ہو، کیا مقام ہو؟ آپ سوچ سکتے ہیں. وہ شفا ہے ساری کائنات کے لیے. ایک صحابی جا رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھے پھر ان کی چل گئے. یہاں تو کوئی بیٹھنے کی ایسی کوئی ترتیب نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں کیسے بیٹھے پھر چل پڑے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. آپ حاجت کے لیے یہاں تشریف فرماتے، دور پڑے گی جتنی بھی جھاڑیاں تھی میں نے دیکھا چل چل کے آ رہی ہیں اور آپ کے گرد انہوں نے آ کے پردہ دے دیا. اب میری حیرت نے گوارا نہ کیا کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے، میں وہاں سے اٹھوں. کیوں؟ جو عاشق ہوتا ہے اس کے اندر کی ایک ایک ادا کو وہ اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے، ادا کو قربان نہیں کر سکتا. اس نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے جس کا ایک مختصر سا میں نے تعارف آپ کو کرایا اور پہلے دن سے وہ تعارف آپ کے پاس ہے. اس اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. آپ سوچیں اور ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچیں. اس اللہ کے نبی علیہ السلام کی یاد صرف 12 منٹ بس، اس کے بعد محبت کا چراغ گل ہو گیا. اسی بڑی ہستی جس کے ساتھ اتنا بڑا تعلق ہو، اللہ جل شانہ نے اس نبی علیہ السلام کو یہ معجزے دیے. پتہ نہیں معجزات نبی میں جو کتابیں بھری ہوئی ہیں سینکڑوں صفحات کی، یہ معجزے دیے
کہ کائنات کی ہر چیز نے آپ کو مانا ہے. آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میں جاتی تھی نا تو سرور کائنات پیٹ مبارک میں تھے تو بادل چھایا کرتے تھے اور جس پتھر کے قریب سے گزرتی تھی وہ پتھر سلام کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس درخت کے قریب سے گزرتی تھی وہ درخت سلام کہتا تھا, جس جگہ کے قریب سے گزرتی تھی وہ جگہ سلام کہتی تھی, جگہ سلام کہتی تھی. کیا اس اللہ کے نبی علیہ السلام کا کتنا حق ہے کہ 12 دن صرف اس کا جو ہے, یا پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اتنا حق ہے کہ صرف 10 دن اس کا تذکرہ کیا جائے, ان کی شہادت کا, ان کی قربانیوں کا اور ان کی محبتوں کا, ان کے دلوں کا. میں شکوہ کر رہا ہوں, اعتراض نہیں کر رہا. سال سے میرے پاس آنے والوں نے ایک چیز پائی ہوگی کہ میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا. مجھے حقیقت بنتا ہے. کیوں؟ میری آقا سرور کائنات تو امت کے پردے دے, میں اعتراض کروں. آپ تو امت کے پردے دیں, آپ کو گناہ گاروں کے لیے پردے دیں, اور میں بیٹھ کے اعتراض کروں, کسی کو قاطر کہہ دوں, کسی کو بابی کہہ دوں, کسی کو بریلوی کہہ دوں, کسی کو دیوبندی کہہ دوں, کسی کو کیا کہہ دوں, کسی کو کہہ نہیں. بھائی میرے پاس تو یہ خلاف سند نہیں ہے, نہ اسٹیمپ ہے, نہ میری فیکٹری نے یہ چیز ابھی تک بنائی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی نہ ہوگا. جن دویشوں کی 4 دن ڈیوٹیاں سیدھی کرنے کی کوشش کی ہے, کر تو نہ سکا, انہوں نے کھرچ کے یہ چیز اندر سے نکال دی ہے, کھرچ کے. ارے دھوبی کے پاس سارے دھوبی کے ہوتے ہیں, پاک ناپاک, میلے کچیلے اور صاف ستھرے سارے دھوبی کے ہوتے ہیں نا, اور فقیر کے کچکول میں کھڑے کوٹے سارے فقیر کے ہوتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو کتنا بڑھایا جائے. آپ کی یاد کا حق کیا ہے؟ آپ کی یاد کا کیا حق ہے؟ ابھی ان دنوں میں الحمدللہ بے شمار لوگ آئے میرے پاس, کہنے لگے درود پاک کی اجازت چاہیے. جیسے منوج سے آپ کیا کہ ایک صاحب نے بتایا کہ جی میں نے الحمدللہ اب تک 2 ارب درود شریف پڑھ لی ہے, 2 اور 1 کروڑ اور 30 لاکھ سورت اخلاص پڑھ لی ہے, قل هو اللہ, اور اس کے علاوہ اور بھی اذکار. درود شریف کی اجازت لی لوگوں نے. میں نے ان سے ایک بات عرض کی, سب سے عرض کرتا تھا, بہت لوگوں نے اجازت لی, سب سے ایک بات عرض کرتا تھا, دیکھو اپنا ہر دن 12 ربیع الاول کا دن. اللہ ابن کثیر فرماتے ہیں سرور کائنات کی ولادت 10 ربیع الاول تھی. امام بخاری فرماتے ہیں 12 ربیع الاول تھی. بعض روایت میں 8 ربیع الاول تھی, بعض روایت میں 9 ربیع الاول تھی. مختلف روایات ہیں. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق 12 ربیع الاول سرور کائنات کی ولادت باسعادت تھی, تو صرف کیا 12 ربیع الاول ہی کافی ہے ان کی یاد کے لیے؟ میں آپ کی خدمت سے درخواست کروں گا, میری بات کو آپ غور سے سنیں. میں تو چاہوں گا کہ آپ کا ہر دن, میرا ہر دن, آپ کا ہر ساتھ, میری ہر ساتھ, ہمارا ہر پل حضور سرور کائنات کی یاد سے مہک کر رہے, یاد سے مہک کر رہے. غالباً 12 ربیع الاول کے بعد 2-3 دن بعد غالباً ایک صاحب میرے پاس آئے, غم زدہ بہت زیادہ تھے. کیا ہوا؟ مجھے کہنے لگے کہ میں بات کہوں گا آپ ناراض تو نہیں ہوں گے. میں نہیں ناراض کیسے ہوں گا. مجھے کہنے لگے کہ میں مجھ سے دوست آئے تھے 12 ربیع الاول کی لنگر بنا جو ہے نیاز, اس کے لیے پیسے, تو میں نے اتنے 1000 روپے دے دیے, پیسے بھی زیادہ تھے, لیکن اس سے انہوں نے اسٹیج بنایا اور ڈانس کیا اور ڈیکو اور میوزک چلایا اور ساری رات ڈانس کرتے رہے, عورتیں بھی, لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی. میں تو ساری رات روتا رہا. آپ نے مجھے درود پاک بتایا تھا اور سرور کائنات کا عشق بتایا تھا, اور آپ نے تو مجھے, میں نے تو یہاں سے یہ سنا تھا کہ وہ آقا تو موسیقی کو حرام قرار دیتے تھے
और मेरे आका सरवर क़ुरैश अगर कहीं मौसीकी सुन लेते तो आंखों में कानों में उंगलियां मुबारक दे देते और सहाबा से पूछते जब तक कि मौसीकी की आवाज खत्म न हो जाती आका सरवर क़ुरैश की कान मुबारक से उंगलियां नहीं निकलती थी। इसलिए मैं तो रोता रहा और मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मेरे माल से ये हुआ और ये मैंने सुना था जो शर का काम जो शख्स उसका जरिया बनेगा क़यामत के दिन वो पकड़ा जाएगा। मेरा क्या बनेगा? कुछ ना खा मेरे पास आए, पिछले साल भी इस साल भी आए, पुराने मजाक का के उसे कहने लगे अब हमें लोग नहीं बुलाते, अब जिसको ना खा होनी चाहिए। जो उनसे पहले 3 लाख 5 लाख तय करे। मोहब्बत नबी गिर गई, किस नबी की खिदमत हुई और उसके अलावा क्या कुछ होता रहा। मेरे दोस्तों मैं आपकी खिदमत में दरखास्त करूंगा हर दिन सरवर क़ुरैश की याद आंख खुले नींद से और कलमा पढ़े मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जुबान पे आया तो आका की याद हो गई। कहने लगा हमने बिजली चोरी करके कमली वाले की याद बनाई, क्या बनेगा? तो सड़कों को सजाया। मेरे मोहतरम दोस्तों मेरी आपसे दरख्वास्त है इस दरूद पाक को, इस सरवर क़ुरैश वसल्लम की याद को, इस अल्लाह के नबी वसल्लम के ताल्लुक को, अरे वो मान गई आका की नबूवत को, आज का इंसान न माना, पत्थर मान गया, जमीन मान गई, मुर्दे मान गए, जानवर मान गए, आज का इंसान न माना। वो कहते नहीं मैंने आका सरवर क़ुरैश को राजी करना है अपने अंदाज से कि मेरी मौसीकी की धुन भी न जाए, मेरे अंदर की मौसीकी की जो लज्जत रखी बसी हुई है वो भी न जाए। तो एक साहब ने आके बताया, कहने लगे कि मैंने 13 साल मिलाद कराया था सूद के पैसों से, मेरा सूद का काम है। कहने लगे कुछ अर्से से दर्श में आ रहा हूँ, मुझे अब एहसास हुआ तो ये सूद का निजाम, कहने लगे पर्चियां सट्टेबाजी और ये सब्जेक्ट था मेरा, और सबसे बड़ा मिलाद मेरा होता था, लाखों का खर्च करता था। कहने लगे अब मैं हलाल से बिठा के दरूद पाक पढ़वाता हूँ, खुद पढ़ता हूँ और ऐसे नाचखान बुलाता हूँ जिनकी तहज्जुद कदा नहीं होती। कहने लगे उनके कलाम के अंदर जो दर्द होता है वो दर्द ऐसा होता है कि मैं खुद तहज्जुद गुजार बन गया। मैं क्या करूं? निकले भी चैन ना आए, उगले भी चैन ना आए। मैं निकल जाऊं मुझे चैन नहीं आता इस बात का, मैं उगल दूं मुझे चैन नहीं आ रहा। पता नहीं आप क्या महसूस कर रहे होंगे, मैं शायद किसी पे एतराज कर रहा। नहीं अल्लाह मैं तो ये जो करते हैं ना ऐसा, मैं कहता हूं इनके अंदर खुलूस है, इनके अंदर खुलूस है। इतना माल खर्च करते हैं, अपना जान खर्च करते हैं, अपना वक्त खर्च करते हैं, कोई इनका रुख बदलने वाला हो जाए, कोई इनका रुख बदलने वाला हो जाए, कोई ने कमली वाले सरवर क़ुरैश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह दे, एक पैगाम दे दे जो मैंने पिछले दर्स में ये पैगाम दिया है। जो हज़रात मेरे पिछले दर्स में नहीं आए वो उस पिछले दर्स की किस्त जरूर सुने। पिछले दर्स में पैगाम दिया था कि हर ईद मिलादुन नबी पे, हर मिलादुन नबी पे, हर 12 रबीउल अव्वल पे, हर रबीउल अव्वल के महीने में सूदखोर ने फैसला कर लिया कि आज मैं सूदखोरी नहीं करूंगा। क्या रिश्वत लेने वाले ने फैसला कर लिया कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा? क्या ताजिर कहता है कि झूठ बोले बगैर तिजारत नहीं होती? क्या उसने फैसला किया कि आज के महीने में फैसला करता हूँ कि मेरे आका सरवर क़ुरैश से मुझे हया आती है। हाय हाय वो ने हया किया ना, क्या आका की इज्जत का मसला है। अगर मैंने कलमा ना पढ़ा आपकी नबूवत से हर्फ आएगा। वो ने हया किया, मुर्दा वो ने, पहाड़ ने हया किया कि सरवर क़ुरैश मेरी टेक लगाए और मुझे सख्ती महसूस हो आपकी।
وہ نرم بن گیا. ہر زندگی کے ذرے نے، کائنات کے ہر گوشے نے، کائنات کی ہر چیز نے میرے آقا سے حیا کیا، میرے آقا سے شرم کیا. آج کا مسلمان ہی کیا حیا بن گیا. لگے ایک فارسی کا شعر ہے، 1000 بار بشرم دہن سے مشک و گلاب. میں 1000 دفعہ اپنے دہن کو، اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھوں، پھر کملی والی کا نام دوں، پھر بھی کہوں گا کہ میں نے بے ادبی کی ہے. پھر بھی کہوں گا کہ میں نے بے ادبی کی ہے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ایک دفعہ فرمایا کہ میرے شیخ حضرت خواجہ ویسکر نثانی رحمت اللہ علیہ، میرے حضرت کے جو شیخ تھے، ایک دفعہ فرمانے لگے کہ بھائی وہ غلام کو بلانا، وہ سامنے غلام اس کا نام تو غلام محمد ہے. فرمایا وضو نہیں تھا، اس لیے محمد کا نام بغیر وضو کے کیسے پکارتا؟ تو اس کو غلام کو پکارنا، غلام کو غلام، حضرت کا نام تو غلام محمد ہے. فرمایا محمد کا نام بغیر وضو کے کیسے لو؟ اللہ والو، میں عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر رہا ہوں، دور نہیں کر رہا. دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے میری باتوں کو لو، سینے کھول کے، سینے تنگ کر کے میری باتوں کو نہ لینا. میرے من کے اندر یہ ہے، میرے آقا کا عشق کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو فیصلے کے دن ہوتے ہیں، میں نے کتنی نافرمانی چھوڑ دی. ایک بزرگ سے نقلی حج پہ تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں نا کہنے لگے واپس چلے. کافی سے کہا حج پہ جا رہے ہیں، ہم تو جائیں گے. ٹھیک ہے. کہنے لگے مجھے اجازت ہے، میں واپس جاتا ہوں، میں حج پہ نہیں جاتا. کیا ہو گیا ایسا؟ اگر فرض حج تو میں نے کیا ہے، نقلی حج ہے. اس نقلی حج کے اندر میری فرض نمازیں کچھ قضا فرض نمازیں چھوٹ گئی ہیں. جس نفل کے اندر فرض ذبح ہو رہے ہوں وہ نفل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو. جس نفل کے اندر فرض ذبح ہو رہے ہوں وہ نفل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. لہذا میں واپس جاتا ہوں. اس فنکشن کے دوران میری کتنی نمازیں قضا ہو گئی اور کتنے دنوں کی نمازیں میں نے ایک ہی نہیں پڑھی. رات کو جو سویا، رات کے 2 بجے 3 بجے فارغ ہو کے صبح کی نماز کا کیا بنا؟ ظہر کا کیا بنا؟ عصر کا کیا بنا؟ قیامت کے دن سرور کونین تم کا منہ دکھانا ہے. دعوت میرے من نے بہت کہا تارے، کہیں یہ میرے دوست اس کو اعتراض نہ سمجھ. کونین تم کا منہ دکھانا ہے. دعوت میرے من نے بہت کہا تارے، کہیں یہ میرے دوست اس کو اعتراض نہ سمجھ بیٹھے. لیکن ایک اندر سے آواز اٹھی، ارے قیامت کے دن اگر یہ سارے کے سارے تجھ سے کہہ دیتے کہ تو نے ہمیں سمجھایا تھا، بتایا تھا، اور یہ تیرے گروان میں ہاتھ ڈال دے سارے، تو ان کو کیا جواب دے گا؟ میرے دوستو، میرے آقا کی آمد کی خوشیاں تو ان کا تو اظہار کا گمان ہی ہم نہیں کر سکتے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میرے آقا تشریف لائے نا وہ صرف نور اٹھا. اور نسی میں لکھا ہے مدارج نبوت میں نور اٹھا. اما آمنہ نے دائیں طرف دیکھا تو دائیں طرف دیکھتے ہی دیکھا ایران کے سارے محلات گر گئے، اور بائیں طرف دیکھا روم کی ساری طاقتیں ختم ہو گئی. اس وقت یہ 2 سپر پاور تھی. ایران کا جو فتح ہوئی نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حکومت، 29 من کا جو ہے سونے کا تخت تھا، 29 من کا، جس کو صحابہ کرام نے کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا. 2 ایکڑ کا ایک قالین تھا جس کی ایک بارش اس میں سونے چاندی کے تار ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. 1 ایکڑ کا، بعض روایت میں 2 ایکڑ کا قالین تھا، اور اس کی ایک بارش 25,000 درہم کی، آج کے 23 کروڑ روپے. ایک بارش اور 13 کلو کا
जंजीरों का एक ताज था जो तख्त के ऊपर सोने की जंजीरों से लटका रहता था। एक सहाबी, अनपढ़ सहाबी, अल्लाह का नेक दुल्हे सहाबी, उसको ऐसे घसीट के ला रहा था। साहबा कराम ने फरमाया, रिवायात में लिखा है जैसे कि किसी जानवर की खाल को घसीट के लाता है। जब कमरी वाले का ये सच्चा गुलाम बन गया, अल्लाह जल्ल शानहू ने सारी कायनात के हजारों सालों के खजाने इनके कदमों में डाल दिए। कुछ अच्छा सबर किया, जल्दी नहीं की, सबर किया और गुलामी अख्तियार की। गुलामी को नहीं छोड़ा, हाल आए हैं, गुलामी को नहीं छोड़ा। इधर उधर से कानून में आवाजें भी बहुत आई है, मुखालफत की, गुलामी को नहीं छोड़ा। बच्चियों में फाके आए हैं, गुलामी नहीं छोड़ी। बीवी में फाके आए हैं, गुलामी नहीं छोड़ी। वो दाना सबुल खत्म रसूल मौला कुल, ये अल्फाज थे, उनके दिल की आवाजें थी। जिसने बख्शा गुबार राह को फरोग में बाजी सीना, ये अंदर की आवाजें थी उनकी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आते ही हमारे अंदर हलचल मचे। मैंने पिछले दस में एक बात अर्ज की थी, रमजान में किस चीज का हिसाब? माल का हिसाब। और रबीउल अव्वल में किस चीज का हिसाब? माल का हिसाब। रमजान मुबारक में हम माल का हिसाब करते हैं। हमारा माल का हिसाब हमने क्या किया? ज़कात देनी है। अक्सर लोगों की तरतीब रमजान मुबारक में है ताकि 70 गुना बढ़ जाए, वरना कोई जरूरी नहीं है कि आप रमजान मुबारक में ज़कात दें, वो जब भी साल बने उसकी ज़कात है। और रबीउल अव्वल में अमाल का हिसाब, अमाल का हिसाब कि मेरी अमाल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु को मैं क्या जाके दिखाऊंगा। इन्ना आमैना कल कौसर के मालिक हैं, कौसर अता किया और मेरे पास क्या अमाल है। अब तक जिंदगी गुजरी है। एक बुजुर्ग से रो रहे थे कि मुझे हजरत रो रहे हैं, फरमाया रबीउल अव्वल आ रहा है। हजरत खैरियत तो है, मैं इससे पहले अपने मामला ठीक करना चाहता हूँ। सरवरे कौनैन की आमद है और आपकी आमद पे तो सारा जहान का कुफ्र मिट गया था और मेरे तन मन का कुफ्र न मिटा, तो मैंने फिर लगता है कि आका की आमद को काफिरों ने नहीं माना था, कहीं क़यामत के दिन उन्हीं के साथ में खड़ा न हो जाए। मेरे मन ने अगर नहीं माना, मन नहीं बदला, जमीन बदली, जमा बदले, मकी बदला, मकाम बदले, न तू बदला न मैं बदला, तो फिर बदला तो क्या बदला। ये रबीउल अव्वल है, ये रबीउल अव्वल है। ओहो ओहो, आप दिल की गहराइयों से सोचो, अंदर के दर्द से सोचो, सच्चे खुलूस से सोचो। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु की याद मनाते हुए नमाजें फर्ज खत्म हो जाए, हराम और मशकूक रिज़्क़ से खाने पकाए जाए और नाच के, डांस करके और इंडिया की फिल्में और गाने लगा के याद मनाई जाए, क्या इसका कोई ताल्लुक है? मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, ऐसा करने वालों को एक एतराज न करना, वो मुखलिस है, वो मुखलिस है। और कोताही मेरी है हर शख्स ये कहे कि मैं उनकी जाके पाँव पड़ जाता, उनके दाढ़ी पे हाथ रख देता, उनमें घुटने पकड़ लेता कि अल्लाह के बंदे, आशिक रसूल, कमरी वाली पेश करने वाले, ये तरतीब नहीं है मेरे आका की, मेरे आका राजी नहीं होंगे। मैं उसके पाँव पड़ जाता, मैं उसकी मिन्नत करता, मैं उसे कायल करता। सबसे पहला कसूर तो मेरा है, मैं आपको क्या कसूरवार करना, सबसे पहला कसूर तो खुद मेरा है। ये तो फैसले के दिन थे अल्लाह वालों, फैसले के दिन थे। ये फैसले की सुबह थी, ये फैसले की शामें थी कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु की आमद है और मैंने फैसला नहीं किया अभी तक कि मेरे आका को राजी करना है, नाराज करना है। अब तक खता हुई, कोताही हुई। एक वाक्य मैंने पहले भी सुनाया था, कुर्बानी के दिन हो,
عید الاضحیٰ کا دن تھا. اس کے چند دن کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھ سے کہنے لگے جو عید الاضحیٰ سے پہلے کا درس تھا نا آج میں نے ویسے کیا. میں نے کیسے؟ کہنے لگے میں نماز پڑھ کے آیا تو اپنی چھت پہ چلا گیا اور گھر کے اندر سے بکرے اور گائے اور جو ہے جانور ذبح ہونے کی آوازیں آ رہی تھی, گلیوں سے خون نکل رہا تھا. میں غریب فقیر آدمی تھا, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میرے من میں آیا کہ میں نے تاریخ سے ایک بات سنی تھی کہ ایک جانور کی قربانی ہے, ایک اپنے گناہ کی قربانی ہے, اللہ کی نافرمانی کی قربانی ہے. یا اللہ تو آج گواہ ہے کہ میں فلاں گناہ کرتا ہوں اور فلاں نافرمانی کرتا ہوں. اللہ تیرے اور میرے درمیان اس کی اطلاع ہے, پتہ بھی تجھے اور مجھے ہے. اللہ آج تجھے اور مجھے پتا ہے, آج میں اس سے چھری چلاتا ہوں, آج اس کی قربانی کرتا ہوں. الہی آج کے بعد میں وہ گناہ نہیں کروں. مجھے کہنے لگے میری قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی. میں نے کہا انشاءاللہ مقبول ہوگی, قبول ہوگی. وہ قریب جانتا ہے لوگوں کے پاس جانور تھے, تیرے پاس اپنا نفس تھا, تیری خواہش تھی, تیری طلب تھی, تو نے اپنی خواہش پہ چھری چلائی. اور یاد رکھنا جانور پہ چھری چلانا آسان ہے, خواہش پہ چھری چلانا, عادت پہ چھری چلانا, گناہ پہ چھری چلانا, نافرمانی پہ چھری چلانا, فیشن پہ چھری چلانا, یہ بڑا مشکل ہے. میں اس سنت ابراہیمی کی میرے دوستوں تردید نہیں کر رہا. وہ سنت ابراہیمی جانور کا ذبح کرنا آپ صاحب نصاب ضرور کریں, لیکن ذرا اس کا بھی خیال رکھیں, اس کا بھی خیال رکھیں. یہ فیصلہ کریں یہ جو مہینہ ہے یہ تو اپنے اعمال کے حساب کا مہینہ ہے, یہ تھکلی لگتا ہے, ایک اندر ایک تپتی ہے, پریشانی کا عالم ہے. قیامت سے جب سرور کونین سب سے میرا ٹاکرا ہوگا, آمنا سامنا ہوگا, میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں نے کیا فیصلہ کیا؟ ایک میلاد النبی گزر گیا, میری زندگی کے کتنے مہینے ربیع الاول کے گزر گئے, ہر مہینے ربیع الاول کے اندر میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کیا. دیکھو دوستو, تین چیزیں جب تک خرچ نہیں ہوں گی, تین چیزیں, یہ فقیر کی بات یاد رکھیے گا, تین چیزیں جب تک خرچ نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام نہیں بن سکتے. ایک جان, ایک مال, ایک وقت, یہ تین چیزیں. سب سے پہلی چیز جان ہے, اور جان میں سب سے پہلی چیز ہے اپنے من کی طرف, اپنے من کی خواہش, اپنے اندر کی چاہت. کیا وہ اس کا نام رواج ہے, کیا اس کا نام فیشن ہے, کیا اس کا نام عادت ہے, اس کو عبادت بنانا ہے. جب تک اپنے اندر کی من کی چاہت نہیں قربان ہوگی اس وقت تک وہ غلام نہیں بن سکتا, اس وقت تک تو غلام نہیں بن سکتا. میں نے پچھلی مثال دے دی تھی کہ دروازہ لگا رہا تھا بات کا ایک مطلب, اس کے گلے میں دھاگے, اس کے ہاتھوں میں کڑے اور دھاگے, اس کے کانوں کے اندر وہ چھلے, اس کے پاؤں میں کڑا, اس کا لباس, اس کے بال, پسینہ پسینہ ہو رہا تھا. میں ایک ایک ادا کو دیکھ رہا تھا. اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اس کا احترام کیا, کھلایا پلایا, تو میں نے پوچھا کہ کیا ہے, بڑی لوگوں کو ایسے کر کے کہنے لگا یہ میرے بال ہے فلاں اداکار کے ہیں, یہ کڑا اس کا ہے, یہ کڑا اس کا ہے, یہ اس کا ہے, اس اداکار کا, اس فلمی وغیرہ کا, اس کے ہیرو کا, اس کا. پھر کہنے لگا جس سے عشق ہوتا ہے نا اس کی اداؤں سے بھی عشق ہوتا ہے. ہائے ہائے, اس نے تو ہلا دیا اور مجھے شرمسار کر دیا, مجھے تو بولنے کے قابل نہ رکھا. میں آپ کا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا دعوے دار, اس نے ایک ایک ادا پہ جان قربان کی. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا لوگ بڑی ادا پہ, اس نے وہ ادا میں کیا دکھاؤں, مجھے تو وہ ادا کرنی نہیں آتی. اس نے بڑی ادا سے کہا کہ زمانہ کہتا رہے میری بلا سے, اس کا ترجمہ میں یہ کر رہا ہوں, اس نے تو پنجابی میں کہا تھا کہتا رہے. مجھے خاتون کہنے لگی جب سے میں نے سنت کی زندگی اختیار کی ہے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا قیامت کا دن ہوگا, کیا خوب منظر ہوگا, نفس کا عالم ہوگا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑی ہوں گی اور اس کو فرشتے لائیں گے, چنیں گے. میں ایک گردن آئے گی, حدیث کہتا ہے ایک گردن آئے گی, لمبی گردن ہوگی, میلوں میل گردن ہوگی, تو ایک ایک بندے کو درمیان سے چنے گی بقیدہ. ہاں, وہ گردن چنے گی بندے کو, تجھے چنے گی وہ گردن.
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے حلقے میں جو خواتین ہوں گی صحیح لیکن ہوں گی تھوڑی، اور اس میں کھڑا کر دیا جائے گا. میں نے کہا کیا ایک منظر ہوگا؟ فرشتے کہیں گے یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی وہ بندی ہے جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کی چھاؤں میں اپنی زندگی گزار دی تھی. اللہ کی نافرمانی آئی تھی، زمانے کی فضا خزاں آئی تھی، اس کی بہاریں بھی آئی تھی کہ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، اور دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا. یہ وہ اللہ کی بندی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بوسہ دے گی، اس سے ملے گی اور اس کو اپنے حلقے میں جگہ دے گی. اور یقین جانیے، کیا آپ گمان کر سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بخشش نہیں ہو سکتی؟ گمان کر سکتے ہیں؟ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی اس کی بخشش کا کوئی شک کر سکتا ہے؟ اور یقین جانیے، اللہ کی ذات عالی سے امید کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اس کریم کی کریمی ہے کہ جو اللہ کی بندی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرے گی، جس کا آئیڈیل حضرت فاطمہ ہوگی، اس مستری کا، اس کا آئیڈیل کون تھا؟ اس اللہ کی بندی کی آئیڈیل کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. مجھے خاتون نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ کی سیرت سے جتنی بھی کتابیں تھی میں نے جمع کی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کی جتنی کتابیں تھی میں نے جمع کی ہیں، اور ان کے اندر دیکھا ہے کہ ان کی زندگی کا اپنا نشانہ کیا تھا. ان کی صبح کیسی تھی، ان کی شامیں کیسی تھی، ان کا دن کیسا تھا، ان کا رات کیسا تھا. اور یہ چیز سب سے پہلے مجھے ایک خاتون نے بتائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اصول تھا، جب کسی سائل کو خیرات دیتی تھی تو اپنی لونڈی کو کہتی تھی جا کے سن کیا کہتا ہے وہ سائل، یا وہ سائلہ کیا کہتی ہے دروازے کے بعد. وہ آ کے بتاتی تو پھر اس طرح کی دعا دیتی. تو وہ پوچھتی تھی آپ نے کیوں دی ہے؟ اور میں اس نے اس خیرات کے بدلے دعا دی ہے، میں نے دعا کے بدلے دعا دی ہے، کہیں قیامت کے دن اللہ تیرا یہ نہ کہہ دے کہ اس کا بدلہ دعا کو تم نے لے لیا تھا، تاکہ میرا معاملہ برابر ہو جائے. اور قیامت کے دن اللہ پاک سے عرض کرو الہی میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا، صدقہ تیرے لیے کیا تھا، آج مجھے اس کا طلاق تو دے دے. کہنے لگے میں نے ان سے یہ سیکھا، اور پھر میں نے ایک حدیث میں کتاب میں بعد میں پڑھا، یعنی مجھے یہ خاتون نے بتائی یہ بات، کتاب میں نے بات پڑھی. یہ ہے ربیع الاول کو ماننے والی ہے نا؟ باقی ہاں یہ ہے جس نے 12 ربیع الاول اپنے من میں بتایا ہوا ہے، اپنے سر میں بتایا ہوا ہے، اپنے آنگن میں بتایا ہوا ہے، اپنے ایک ایک پل روئے میں بتایا ہوا ہے. یہ ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلام ہے، سچی عاشق ہے، سچی عاشق ہے. ایک خاتون میرے پاس آتی تھی، کہتی تھی اشراق کا وقت کب تک رہتا ہے، تہجد کا وقت کتنے ہوتے ہیں، نفل کتنے ہوتے ہیں، فلاں عبادت کیسی ہوتی ہے، فلاں یہ درود پاک پر میں پڑھ رہی ہوں، یہ عمل کر رہی ہوں. اچھا بہت عرصہ وہ آئی نہیں، ان کا بیٹا چاولوں کا کام کرتا. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کی والدہ کب نہیں آئی؟ کبھی فوت ہو گئی ہے. تو کب کی فوت ہو گئی؟ میں نے ان کی موت کی کیفیت مجھے بتا سکتے کیسی تھی؟ میں نے کہا آپ کا تذکرہ کرتی تھی، بس میں بھول گیا، آپ کے پاس اطلاع نہیں پہنچائی، کرتی بہت زیادہ تھی آپ کا تذکرہ. چلنے کے موت سے پہلے کہنے لگی کہ سارے گھر کو صاف کرو اور سارے گھر کے اندر جو ہے اگر بتیاں جلاؤ اور سارے گھر کے اندر خوشبو چھڑکو. ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے استقبال کے لیے بہت سے لوگ آ رہے ہیں. کہنے لگے ہم نے ایسا کیا، ماں سے محبت تھی، اماں نے جیسے کہہ دیا. پھر کہنے لگی زور سے نا درود پاک پڑھنے لگی اور بہت زور سے پڑھنے لگی اور جھک کے درود پاک پڑھنے لگی اور ایسے دعا کے انداز میں جھولی پھیلائی جیسے کوئی چیز ڈال رہا ہے، اور پھر کلمہ پڑھنے لگی اور پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھنے لگی اور کہنے لگی کہ گواہ رہنا میں اس دنیا میں کامیاب جا رہی ہوں، آئندہ دنیا میں میری کامیابی انتظار کر رہی ہے. میں نے اپنی نانی اماں کو دیکھا، آپ بھی عمل کر لیں. ایک عمل ہے 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت کے اندر یہ فضائل درود شریف میں لکھا ہوا ہے، شیخ رضی صاحب نے لکھا ہے، ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھیں
اور جس میت سے جس مرحوم سے ملاقات کرنا چاہیں کر لیں، کسی کو جلدی کسی کو دیر میں ہو جاتی ہے. آج فون کیا، انہوں نے میں نے نانی اماں کی فوت ہو گئی تھی، نانی اماں کو دیکھا، بڑا وقت ہے، سونے کی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، نانی اماں بڑی تر و تازہ ہے. اور نانی اماں سے میں نے پوچھا، نانی اماں کس عمل کی وجہ سے اللہ نے آپ کی بخشش کی ہے؟ 110 سال سے عمر زیادہ تھی، 15 کے قریب تھی. میں نے آج تک تہجد، اشراق، چاش، اوابین، نفل، کوئی روزہ 2 سال سے روزہ چھوڑ رہی. یعنی میں نے سوچا کہ 110 سال تو نانی اماں نے روزے رکھے ہیں. 2 سال سے روزے نہیں رکھ سکتی تھی، کمزوری بڑھ گئی تھی. موبائل پہ فون سن لیتی، مجھے ایک دفعہ کہنے لگی تاریخ میری نگاہ کمزور ہو رہی. میں نانی اماں طاقتور کب ہوگی جناب؟ کب طاقتور ہوگی؟ ابھی بھی کبھی کمزوری نہیں ہوگی. کہنے لگی اب مجھے جو ہے کمزوری ہو جاتی ہے، کچھ چلنا نہیں ہوتا. تو چلنا تو ظاہر ہے 110 سال کے اوپر پوری کی پوری عمر. باقاعدہ میں نے اس کو تحقیق کیا پاکستان بننے کے ساتھ ہے، کیونکہ اتنی جلدی میں عمر نہیں مانتا. وہ کہنے لگی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، خوش ہیں، بالکل تر و تازہ ہیں، سفید کپڑے، طاقت، تو پتہ نہیں کیا منظر. تو میں نے پوچھا کہ نانی اماں کا بیٹا جو ہے وہ جوان فوت ہو گیا تھا. 2 ہی اولاد تھی، ایک میری والدہ محترمہ تھی رحمت اللہ علیہ، ان کے بھائی سے بس 2 ہی بچے تھے. وہ والدہ بھی فوت ہو گئی 25 اکتوبر 1999 میں، اور وہ 1973 میں فوت ہو گئے تھے ماموں جو ہے جوانی میں. وہ کہنے لگے بس میں نے اس جوانی میں اللہ کا صبر کیا تھا اور اعمال کیے تھے، اور اللہ نے اس بیٹے کی جدائی پہ جو میں نے صبر کیا تھا اور اعمال کیے تھے، اللہ نے اس عمل سے میری کوشش کر دی. کمال ہے اس کریم کا، جس عمل سے بخش دے. اس لیے کہتے کسی عمل کو مختصر نہ سمجھو، کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھو، اور کسی عمل کو ادنا نہ سمجھو. وہ کریم پتہ نہیں کس عمل سے پکڑ لے اور کس عمل سے معاف کر دے. ہاں، کس سے پکڑ لے کس سے معاف کر دے. تو کیسا مبارک شخص ہوگا وہ، اور کیسا محترم شخص ہوگا جب قیامت کے دن جائے گا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیں گے خود، اور اللہ جل شانہ اس کو منتخب فرما لیں گے. وہ کون ہے جس نے ہر پل ہر سانس یہ دیکھا کہ میرا ہر مہینہ ربیع الاول ہے. مومن کا ہر مہینہ اور مومن کا ہر دن 12 ربیع الاول ہے، اور مومن کی ہر رات شب ربیع الاول ہے. مومن کا ہر دن، مومن کا ہر پل، مومن کا ہر سانس، مومن کا ہر قدم، مومن کا ہر لمحہ. یہ اختر شیرانی شاعر تھا، وہ بڑا شاعر تھا، شراب پی کے بیٹھا ہوا تھا. ایک سیکولر شاعر نے نا ایک مصرع دیا، اس نے کہا یہ طرح دے اس پہ. اور وہ تھا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ اعتراض. یہ نشے میں تھا، ایک دم میں نشے سے ہٹا. کہنے لگا تجھے یہ بتا دوں میں شراب کے نشے میں ہوں، لیکن ابھی تک آقا سے غافل نہیں ہوا. تو کیا کہتا ہے کہ یہ شراب کا نشہ مجھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخی کروا دے گا؟ اور وہ سارا کا سارا نشہ ایک دم میں ختم ہو گیا. جو مطلوب تھا اس جام سے یا اس بوتل سے یا اس گرفتار سے، جو مطلوب تھا سارا غیرت عشق مصطفیٰ کی وجہ سے سارا ختم ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہم نشے میں ہیں اور وہ اصل حقیقت سے دور ہو گئے ہیں. آج کے بعد اپنے آپ کو ہر پل پڑھا کریں، آج کے بعد اپنے آپ کو ہر پل سونا کریں، آج کے بعد اپنے آپ کو ہر پل میرے دوستوں دیکھا کریں. یہ کتنے ربیع الاول کے مہینے گزرے اور کتنے 12 ربیع الاول کے دن گزرے، اور میرے آقا سے میں نے کتنی وفا کی یا بے وفائی کی، کتنی عادتیں ایسی تھی میں نے چھوڑ دی، کتنا رزق ایسا تھا میں نے اس سے منہ موڑ دیا، کتنی نافرمانی ایسی تھی میں نے اس کو خیر آباد کہہ دیا. کیوں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مہینہ آ گیا کہ میرے آقا تشریف لائے تھے. آج میں اس غیرت اور اس عشق کی وجہ سے یہ قربانیاں دیتا ہوں
کہ آقا کی نافرمانی ہے نا، میرے حضور کی نافرمانی ہے، میرے حضور ناراض ہو جائیں گے. یہ مہینہ ہے، آج کے بعد ایسا ایسے بنائیں اس بات سے زندگی کا روح بدل جائے، اندر ایک انقلاب آ جائے. اور انقلاب لفظ قلب سے نکلا ہے. قلب کہتے ہیں 2 نقطے والا کاف اگر ہو نا، اس قلب کو اس کو کہتے ہیں دل. ہاں یہ میرے دوستوں، یہ سڑکوں پہ ٹائر جلا کے حکومت کے خلاف، فلاں کے خلاف، اقتدار کے خلاف انقلاب، یہ انقلاب نہیں ہوتا. انقلاب کو دل کی دنیا بدلنے کا نام ہے. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. یہ انقلاب ہوتا ہے. دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، اسلام کے زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال اب ہے یاران مصطفیٰ. میرے 1000 دل ہو تصدق حضور پر، میری 1000 جان قربان مصطفیٰ. میرے 1000 دل ہو تصدق حضور پر، میری 1000 جان قربان مصطفیٰ. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. سارے جہان کا رشتہ ٹوٹ جائے، سارا جہان مجھ سے اعتراض کرے، بس اس اعتراض کے وقت میری نظر جائے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن میرے ہاتھ میں ہے یا ٹوٹ گیا ہے. بس یہ نظر اگر جس نے ڈر لی نا وہ کامیاب ہو گیا. اور جو لوگوں کے اعتراض سے بہ گیا وہ بہ گیا. ہاں تو کمری والے سے عشق کرے، اور عشق امتحان نہ دے کوئی بات ہے. اور امتحان مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے. مال کی کمزوری، کچھ تکلیف، کچھ امتحان، کچھ لوگوں کے اعتراض، اور اندر من کا اعتراض، کہاں پھنس گیا، کہاں چلا گیا. دیکھ فلاں نے نافرمانی کی زندگی اختیار کی، وہ تو آگے نکل گیا. کیونکہ ہر وقت یہی وہ کرتے رہتے ہیں، ثواب ہے ثواب ہے. ہاں یہ اندر بھی آوازیں اٹھتی ہیں. خیال کرنا یہ وقت تو فی صدور الناس من الجنت، خیال کرنا یہ اندر کے وسطیں ہیں. اندر کی آوازیں بھی اٹھتی ہیں، کئی باہر کی آوازیں بھی آتی ہیں. اکثر آپ سے ایک بات اب کرتا رہوں کہ عشق پہ آتا ہے اس پہ حال آتا ہے، اور حال سے بے حال نہ ہو جانا، حال سے بدحال نہ ہو جانا، ہر حال میں عشق کو اختیار کرنا. وہ عاشق، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ کے در پہ مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ کے در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبلے بستان مصطفیٰ. اللہ والو ایسی بڑی ہستی کے ساتھ محبت کر بیٹھے ہو. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اس سے، ادائیں دوسروں کی، وفائیں دوسروں سے نہیں. اللہ والا دو کشتیوں کے سوار زیادہ ایسا نہیں کر سکتے. دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جاؤ، دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جاؤ، یک رنگ ہونا پڑے گا. منزل بڑی دور ہے اور منزل بڑی اوکھی ہے. اللہ والے پتہ نہیں کس عمل سے پکڑ ہو جائے اور پتہ نہیں کس عمل سے بخشش ہو جائے، پتہ نہیں کس عمل سے پکڑ ہو جائے، پتہ نہیں کس عمل سے بخشش ہو جائے. اس لیے آپ سے درخواست یہ ہے، آپ سے درخواست یہ ہے اور دل سے درخواست ہے آپ کی خدمت میں، اپنے آپ کو ہر پل ہر سانس اعمال کی زندگی میں لگائے رکھیں. ہر سانس، اور ہر سانس یہ سوچیں اپنے آپ کو کہ میں حضور سرور کونین صلی کے قریب جا رہا ہوں یا دور جا رہا ہوں. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ابھی گزر رہا، اس میں سے آقا کے قریب ہوا یا دور ہوا، آپ کی سنتوں کے قریب ہوا یا دور ہوا. میرے رزق نے، میری زندگی نے، میری تنہائیوں نے مجھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا دور کیا، اور کتنے میں آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حیا کیا. کائنات کی ہر چیز میں حیا کیا تو نبوت کا اظہار کیا. بادلوں نے حیا کیا، جانوروں نے حیا کیا، پہاڑوں نے حیا کیا، بکریوں نے حیا کیا. ارے یہاں تک
ایک غزوے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تشریف لے گئے, آپ نے سنجے کے لیے وضو مبارک فرمایا, لوٹے سے صحابہ نے عرض کیا وسلم پانی ختم ہو گیا, اب یہی پانی ہے. آپ نے اس برتن میں اپنے ہاتھ مبارک رکھا اور صحابہ کرام نے پانی پینا شروع کیا اور اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور اپنے نشیلے پانی کے بھر لیے. اور ایک صحابی نے پوچھا, جو صحابی یہ بیان کر رہے تھے, کتنے آدمی تھے؟ آپ 1500 آدمی تھا. کہا کہ اگر 15 لاکھ بھی ہوتے تو پانی کا چشمہ جاری تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا کہ آپ پتھر میں اپنا عصا مارتے تھے اور پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے. ارے پتھر سے پانی کے چشمے جاری یہاں بھی ہوتے ہیں, لیکن گوشت سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا میری آقا کا خاص انداز ہے. یہ موجہ سے سرور کونین تو تم کو ملا ہوا ہے. اللہ والو, پانی بھی جن کی نبوت کو مان گیا اور ان سے حیا کر گیا. آپ سوچیں تو صحیح, ہم نے زندگی کا کون سا طریقہ اختیار کیا کہ سرور کونین سے سب سے اتنا دور ہو گئے, اتنا دور ہو گئے, اتنا دور ہو گئے. آج کے بعد جتنی بہنیں بیٹھی ہیں یہ سب میں اپنا آئیڈیل کس کو بنائیں گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ام المؤمنین صحابہ صحابیات کو اپنا آئیڈیل بنائیں گی. صحابہ کرام صحابیات سب ہم مرد و عورتوں کے آئیڈیل ہیں. ہماری زندگی میرے دوستوں ان کے بغیر ادھوری ہے, ان کے بغیر زندگی نامکمل ہے, ان کے بغیر زندگی نامکمل ہے. آج کے بعد اپنی زندگی کو بدلنا ہے. ہر ربیع الاول کے اندر اپنے اعمال کا حساب لینا ہے. ابھی ربیع الاول کیا یا نہیں کیا؟ ابھی ہے نا. اور کیا ربیع الاول ہے؟ دو عشرے ربیع الاول کے گزر گئے, 2 عشرے. اب تیسرا عشرہ کل سے شروع ہونے والا ہے. اب اس میں ذرا اپنے اعمال کا حساب شروع کریں. زندگی میری کتنی بدلی. میں نے درود پاک پڑھا, لیکن میں جو رزق کے حرام ذرائع تھے سارے کے سارے, کیا میں نے وہ چھوڑے نہیں چھوڑے؟ اس سے پہلے میں جھوٹ کے بغیر کہتا تھا کاروبار نہیں ہوتا, حرام کے بغیر میرے زندگی کا پیٹ نہیں بنتا. بجلی چوری کرے یا دوسرا نظام کرے اس کے بغیر میرا نظام نہیں چلتا. اب میں یہ دیکھوں کہ میں نے اگر وہ بجلی استعمال کی ہے اتنا پیسہ ڈالا ہے ایسے خزانے میں, ایسی جگہوں میں کہ جہاں حکومت کو جائے. اگر میں نے مقدار کے مطابق گیس استعمال کی ہے کیا اتنا پیسہ ڈالا ہے ادھر؟ ایک بات یاد رکھنا, یہ آپ کا ذاتی نہیں, یہ 14 کروڑ 16 کروڑ کا ہے. آپ ایک کام کا نہیں کر سکتے. ہاں لگے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی جتنا عرصہ استعمال کیا ہے اتنا عرصہ اس کا پیسہ ڈالنا ہوگا. اس نے میں نے حساب کیا اور پھر مجبوری نے مزید استعمال کیا تو اس کا پیسہ باقاعدہ نکالا, میں نے نکالا. اپنی زندگی کی نوک پلٹ سنوارتا چلا گیا. اپنی گاڑی کو تھوڑی سی خراش برداشت کر سکتا, اپنی گاڑی کا تھوڑا سا پینٹ اکھڑنا برداشت کر سکتا. ایمان کے اندر کتنی خراشیاں لگی اور ایمان کتنا سیاہ ہوتا چلا گیا اور کبھی والے کا عشق کتنا مجروح ہوتا چلا گیا اور اس کی دھجیاں الٹی چلی گئی. میں نے کیسے برداشت کر لی, اللہ والے میں آج کے بعد نا بس ربیع الاول کو اگر محبت اور کبھی والے کا یوم ولادت اور ولادت کا مہینہ کہاں ہے نا, تو پھر کچھ کریں گے چاہیے. کچھ اپنے انداز بھی ذرا بدلیں, کچھ میرے دوست اپنے صبح بھی بدلیں, کچھ شام بھی بدلیں. یہ ربیع الاول کا پیغام ہے. جو دوسرا درس ہے کہ میں آپ کو یہی پیغام دے رہا ہوں, یہ ربیع الاول کا پیغام ہے کہ اپنی زندگی کے جذبات بدل لیں. کیسے بدلیں؟ کہ سرور کونین سب سے حیا آ جائے, حیا آ جائے. اگر سرور کونین سب سے حیا آ جائے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بدلنے میں خیر نظر آئے, عافیت نظر آئے,
راحت نظر آئے, رحمت نظر آئے, برکت نظر آئے, برکت نظر آئے. کیا خیال ہے؟ تو میں نے آپ کے شان کے خلاف بات کی ہو تو اللہ کے لیے معاف کر دیجیے گا. کیونکہ جشن جو ہے وہ لاہوریوں کے مزاجوں میں رکھے بسے ہوئے ہیں, اور جشن لفظ جوش سے نکلا ہے. اور ایمان والوں کو ہوش چاہیے, جوش نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ ہوش چاہیے. اور یہ ہو گئے بے ہوش, یہ بیچارے بے ہوش ہو گئے. اور بے ہوشی میں جو پلا دے پی لیا, حلال حرام کا پتہ نہ چلا. بے ہوشی میں جو کھلا دے کھا لیا, پتہ نہ چلا کہ رزق کے ذرائع کیا ہے. جو ہو جائے بے ہوش میں پتہ ہی ہوتا. جشن کا تعلق جوش سے, اور ہمیں چاہیے ہوش, اور ہو گئے بے ہوش. اب ہوش میں لانے کا کوئی انجیکشن لگے اور کوئی تکلیف بھرے, کوئی کان سے پکڑ کے ہلائے, کوئی پاؤں سے پکڑ کے ہلائے, تو بھائی میں کان سے پکڑ کے ہلانے والا تو نہیں ہوں, میں تو پاؤں پڑھ کے ہلانے والوں سے ہوں. میں تو پاؤں والا ہوں, کان والے کوئی اور ہوں گے. بھائی یہ پتا کہنے لگا کہ یہ جو لکھا ہے کہ اس کے لیے ہاتھ استعمال کرے کسی کو برائی سے روکنے کے لیے. میں نے کہا پاؤں کو ہاتھ لگانا بھی تو ہاتھ ہے, ضروری ہے تھپڑ مار دینا, گوسا مار دینا, گریبان پھاڑ دینا, اس کے پاؤں پاڑیے. بھائی میں تو منت والا ہوں, زور والا نہیں ہوں, زاری والا ہوں. کون سا ہوں؟ زاری والا. آپ کی زاری کر رہا ہوں, منت کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن سرور کون کو منہ دکھانا ہے. تو آپ کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ کیا جو انداز ہم نے اختیار کیا ہے کہ ہر سال کرتے ہیں, آپ دل کی گہرائیوں سے بتائیں, سچ بتائیں, میرے آپ کا اشتغال نہیں ہو جاتے ہیں کیا؟ زندگی کے تغیرات ہمارے بدل جاتے ہیں. اچھا ایک بات بتا دیتا ہوں, مجھے ایک بندے نے نشانی بتائی, اللہ کے ایک نیک بندے نے فرمایا جس سنت عمل کو اختیار کیا جائے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو تو خود بخود آقا کی زندگی اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ لو وہ عمل حضور کو یہاں قبول ہے. تو نشانی بتائی کہ کوئی عمل کر رہے ہیں آپ اور آپ کی زندگی بدل رہی ہے کسی محفل سے, کہنے لگے اس محفل کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اور قبلی والی کی بارگاہ میں وہ قبول ہے. اور قبولیت کی علامت بتاؤں, قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس محفل کے یا اس مجلس کے یا اس تقریب کے بعد دل کی دنیا بدلی ہے, ایک احساس بدلا ہے, ایک گمان بدلا ہے, ایک خیال بدلا ہے. زندگی کے نقشے پہلے اور بنائے تھے, اب نقشوں کے بارے میں صرف خیال آ گیا ہے کہ وہ نقشے میرے غلط تھے. سمجھ لو اللہ کی ہاں اور قبلی والے کی بارگاہ میں وہ محفل مقبول ہے, محبوب ہے, اس میں جانا ضروری ہے. اور جن مجالس میں زندگی نہیں بدلی, چاہے جتنے ہمیں گلے کر لیں, زندگی نہیں بدلی, من نہیں بدلا, تو سمجھ لیں وہ مقبولیت کی کوئی علامت اس میں نظر نہیں آتی. الحمدللہ میری وجہ سے نہیں, میں یہاں پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی وجہ سے اس محفل میں آنے والوں کی اکثر کی زندگیاں میں نے بدلتے دیکھی, ان کی انداز بدلتے دیکھے, ان کے خیالات بدلتے دیکھے, ان کی زندگی کے معاملات بدلتے دیکھے. میرے پاس ایسے خط, ایسے واقعات, ایسی ہزاروں کہانیاں ہیں. ان کی صبح بدلتے دیکھی, ان کی شام بدلتی دیکھی. اللہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ خاتون نرس میں تشریف لاتی تھی, ان کا وصال ہو گیا, اللہ پاک کو ان کی مغفرت فرمائے. لگی میرے پاس ان کا بیٹے آئے اور کہنے لگے یہ کچھ پیسے تھے 100 اور پتہ نہیں 72 روپئے تھے 73 روپئے تھے,
کہنے لگے یہ اما نے آخری وقت میں کہا کہ یہ طارق کو دے دینا. اور اما کہنے لگی آج میں یہ راز بتا رہی ہوں. ان کے بیٹے آ کے کہنے لگے 3 بیٹے تھے، غالباً 2-3 خواتین اور تھیں، ان میں سے کچھ بیٹیاں بھی تھیں، کچھ بہن، اس طرح کی کچھ 3-4 خواتین اور تھیں. تو کہنے لگے اما کہنے لگی کہ مجھے جو میرا خاتمہ ایمان پہ ہو رہا ہے اس مبارک محفل کی وجہ سے کہ ابھی میرے سامنے وہ خواتین کا نقشہ ہے اور حاجی صاحب کا گھر جہاں خواتین اب بھی بیٹھی بات کر رہی ہے، کہنے لگا وہاں خواتین ہے اور درس کی آواز آ رہی ہے اور اس آواز میں مسلسل کلمہ آ رہا ہے. وہ کہنے لگے نو درس کی آواز تو اردو میں باتیں ہوتی ہیں. کہنے لگے نہیں کلمہ آ رہا ہے، دیکھو اب یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اب محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، اب لا الہ پڑھ رہے ہیں. کہنے لگے وہ آ رہا ہے. مجھے کہنے لگے یہ کیا تھا؟ اور کہنے لگے ہاں یہی باتیں کرتے کرتے میری اماں کلمہ پڑھتے فوت ہو گئے. تو میں نے انہیں بتایا، محدثین نے باقاعدہ لکھا ہے اور یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے، آدمی جن روحانی مجالس میں اٹھتا بیٹھتا ہے آخری وقت میں وہ اچھی مجالس ہے یا بری مجالس ہے، آخری وقت میں وہ سامنے لائی جاتی ہے. آپ خود سوچ لیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا آج کے بعد کس دوستوں میں ہونا چاہیے. وہ محافل، وہ مجالس، وہ سٹنگ آخری وقت میں وہ سامنے لائی جاتی ہے. آپ سمجھ رہے آخری وقت میں سامنے لائی جاتی ہے اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے. 3 چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے. 3 چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے. 3 چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے. 3 چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے. 3 چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے. 3 چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے. 3 چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے. 3 چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے. 3 چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے. 3 چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے. 3 چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے. 3 چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے. 3 چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے. 3 چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک
اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں،
نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تین چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، نیک عمل، نیک مجالس اور نیک اور بندہ ان نقشوں کو دیکھتا ہے، ان نقشوں کو
دیکھتے دیکھتے بس اسی حال میں اس کی جان نکل جاتی. 3 چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں: نیک عمل، نیک مجالس اور نیک